بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شروع اس رب ذوالجلال کے نام سے جس کے قبضے میں کل کائنات ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو JUS رائٹس کی طرف سے خلوص برا سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے مقدس اور پاکیزہ ہستی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ذات کو نہ بناتا تو یہ کائنات بھی وجود میں نہ آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کی ذات کو تخلیق نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ محترم ناظرین، جب اس کائنات نام کی کوئی چیز بھی موجود نہ تھی، کوئی انسان، کوئی جانور، شجر و حجر، چاند، سورج، ستارے، عرش و کرسی، زمین و آسمان، الغرض کچھ بھی موجود نہ تھا، اس وقت صرف ایک سچی ذات موجود تھی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کوئی بھی مخلوق خدا کو خدا کہنے والی موجود نہ تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک نور سے اس پاک نور کو پیدا فرمایا، جن کو آج دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، اور اسی نور محمد نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنے پیارے رب اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اسی نور محمدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی، اور پھر یہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام انبیاء کرام تک پہنچا، اور پھر آخر کار 12 ربیع الاول مکہ مکرمہ میں یہ نور والضحیٰ کے چہرے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے محبوب سے کلام کیا کرتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر وحی کس طرح نازل ہوا کرتی تھی، اور وحی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کس طرح ہوا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں فرمایا، ایک ہی دفعہ پورا قرآن پاک نازل کیوں نہیں فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کس طرح اور کون سی نازل ہوئی۔ محترم عزیز دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ وہی کلام ہوتا ہے جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے فرماتا ہے۔ اسی کلام کو سننا عام انسان کے بس کی بات نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اس کلام کو سن سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ کا دل دنیا سے اکتانے لگا اور آپ تنہائی میں رہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کام کاج چھوڑ کر کئی دن غار حرا میں گزارتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کی ابتدا خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کو سچ ثابت ہو جاتا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے لگے اور غار حرا میں رہنے لگے۔ یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں تھیں کہ ایک دن اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے محمد پڑھو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور زور سے دبایا اور چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہ عمل کیا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ محسوس ہونے لگا کہ کوئی پیغام میرے جسم میں اتر رہا ہے۔ اس وقت قرآن پاک کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ پہلی مرتبہ اور اچانک سے ہوا تھا۔
اس وحی کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے غار حرا سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جسم مبارک پر چادر ڈال دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار مبارک اترا اور جسم ٹھیک ہوا تو یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بیان فرمایا۔ پیارے دوستو، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی 6 طریقوں سے نازل ہوتی تھی، جیسا کہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، جیسا کہ کھجور کی زرد شاخ ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت مبارک کانپنے لگتے اور سانس رکنے لگتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح گرنے لگتے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ وحی کی کیفیت اس سے بھی زیادہ شدید ہوتی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وحی الہی کے بورڈ سے اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر وزن معلوم ہوا کہ مجھے لگا جلد ہی میری ران کچل دی جائے گی۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو دوسروں کو بھی ہلکی ہلکی آوازیں محسوس ہوتی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز محسوس ہوتی۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ان 6 طریقوں کی کہ جن طریقوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحی نازل ہوتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایک گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے وحی نازل ہوتی رہتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آتا ہے اور وہ مجھے پیغام سناتا ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ پر سخت بوجھ پڑ جاتا۔ محترم ناظرین، وحی کی پہلی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی، اور وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سناتے۔ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اصل شکل میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص پیغام لے کر آئے۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے، یعنی جو کچھ بھی آپ خواب میں دیکھتے وہ صبح ویسا ہی ہو جاتا۔ اور وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بھی صورت میں آئے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں کوئی بات القاء کر دیتے، یعنی کہ ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اور وحی کی چھٹی صورت جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے ڈائریکٹ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرماتا۔
اور وحی فرماتا ہے۔ جیسا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئی۔ محترم ناظرین، بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں فرمایا، ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں فرما دیا؟ یاد رہے کہ یہی سوال مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے محبوب، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا، اور جب کبھی لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں 3 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ اگر قرآن پاک ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو قرآن پاک کے تمام تر احکامات اسی دن سے شروع ہو جاتے، جن پر ایک دم سے عمل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ روز مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جاتا، اور آپ مصیبت کو بھول جاتے اور آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی، اور جس کی وجہ سے آپ کے دل کو یہ تسلی بھی ملتی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور واقعات پر مشتمل ہے، اسی لیے قرآن پاک کی ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے اور جس وقت وہ واقعات پیش آئے، لہذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔